لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین کرام، امسال جلسہ سالانہ یو کے موقع پر مورخہ 21 اپریل 2017 سے خطبات کا ایک سلسلہ خاکسار نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں خاکسار نے اب تک سچے مرسلوں اور مامورین کے لیے قرآن کریم کے 14 معیاروں کا ذکر کیا ہے۔ خطبات زیادہ ہیں، 14 نہیں ہیں۔ بعض اوقات ایک قرآنی معیار کے لیے خاکسار نے 3 خطبات بھی دیے ہیں۔ ماہ رمضان میں میں نے اپنے خطبات کو ماہ رمضان کے فضائل اور برکات تک محدود رکھا تھا۔ آج ان قرآنی معیاروں کے حوالہ سے خاکسار کا آخری خطبہ ہوگا۔ خاکسار نے نہ صرف قرآن کریم میں پیش کردہ ان معیاروں کا ذکر کیا، بلکہ ان قرآنی معیاروں کی روشنی میں اپنے دعویٰ کو بھی آپ سب کے آگے پیش کر کے دلائل کے ذریعہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم کے پیش کردہ یہ معیار خاکسار کے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ یا 15ویں معیار پر کچھ بتانے سے پہلے میں گزشتہ خطبات جمعہ میں بتائے گئے 14 معیاروں پر بطور یاد دہانی اجمالاً روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، سچے مرسل کی سچائی کا پہلا قرآنی معیار یہ ہے کہ اس کی بعثت سے پہلے اس کی قوم گمراہی میں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسا کہ دنیا کے سب سے بڑے مرسل اور سب سے بڑے مسلح موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 3 میں آپ کی قوم کے متعلق فرماتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس کی بعثت سے پہلے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، یعنی آپ کی قوم بڑی گمراہی میں پڑی ہوئی تھی۔ آج اس کے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزمان سے پہلے یا میری بعثت سے پہلے جماعت احمدیہ قادیان لاہور جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کی بھی یہی حال ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں وہ دونوں جماعتیں دکان بن چکی ہیں، کاروبار بن چکی ہیں، ان میں گند پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو میں نے سچے مرسلوں کی یا مامورین کی سچائی کا پہلا معیار بیان کیا ہے جو کہ قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا قرآنی معیار یہ ہے کہ مرسلوں سے ہمیشہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا تمسخر ہوا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد
ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے افسوس بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ تیسرا قرآنی معیار یہ ہے کہ مرسلوں پر بہت قلیل تعداد میں لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، یعنی مرسل کی قوم میں سے۔ چوتھا قرآنی معیار یہ ہے کہ سچا مامور من اللہ نہ صرف اپنے سے پہلے مامورین کی تصدیق کرتا ہے بلکہ ان پر نازل ہونے والی وحی کی بھی تصدیق کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، پانچواں قرآنی معیار یہ ہے کہ مرسلین اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور وہ یعنی مرسلین اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ چھٹا قرآنی معیار یہ ہے کہ مرسلین دنیا میں فساد عالم کے وقت ظاہر ہوتے ہیں، جب دنیا میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ناانصافیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس وقت یہ جو مرسلین ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ انہیں مبعوث فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ روم کی آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے، یعنی آسم کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کے کاموں یعنی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ ساتواں قرآنی معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ مرسلین کی پہلی زندگی پر کوئی شخص عیب نہیں لگا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 میں مخاطب ہو کر اس کی قوم کو یعنی آسم کی قوم کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تو اپنی قوم سے کہہ دیا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، چنانچہ اس سے پہلے میں ایک عرصہ دراز تم میں گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آٹھواں قرآنی معیار یہ ہے کہ مرسلین اپنے دعویٰ رسالت سے پہلے اپنے خاندان اور اپنے ماحول یا اپنی قوم میں لائق اور امید کی جگہ سمجھے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام کے حوالہ سے سورۃ ہود کی آیات 67، 68 اور 69 میں فرماتا ہے۔ میں وہ آیات نہیں پڑھتا، وقت بچاتا ہوں، آپ پڑھ لیں۔ اور یہی حال الحمدللہ ثم الحمدللہ اس عاجز کی بیسس سے پہلے میرا بھی اپنی خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنے گاؤں میں، جہاں پر بھی میں رہا ہوں، میرا بھی یہی حال تھا۔ مرسلین کی صداقت کا سامعین کرام نواں قرآنی معیار یہ ہے کہ وہ اپنے دعویٰ ماموریت کے بعد اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یقیناً 23 سال کی زندگی ضرور پاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صداقت کے اس معیار کا سورۃ الحقہ کی آیات 45 تا 48 میں ذکر فرمایا ہوا ہے، اور حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے انہی آیات کو اپنے صدق کے معیار قرار دیا تھا، اور آج الحمدللہ میں بھی انہی آیات کو سورۃ الحقہ کی انہی آیات کو اپنی سچائی کا صدق معیار قرار دیتا ہوں۔ اور الحمدللہ اپریل 1993 کے شروع میں نے اپنا جناب مرزا طاہر کے آگے اپنا دعویٰ معوذہ کی غلام مسیح الزمان رکھا تھا، اور آپ یہ خطوط سیکشن میں ان کا جوابی خط مرزا طاہر کا پڑھ سکتے ہیں میری alghulam.com پر، کہ انہوں نے میرا دعویٰ وصول کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک 25واں سال بھی تقریباً آدھا گزر چکا ہے۔ اور الحمدللہ اس عرصہ میں خاکسار نہ صرف محمودی جماعت احمدیہ کو بلکہ لاہوریوں کو بھی، بلکہ میرے سامنے وہ مر چکے ہیں، وہ مرے پڑے ہیں، اور دلائل اور براہین سے ان پر میں نے اتمام حجت کر دی ہوئی ہے، اور یہ ان کی زبانیں گنگ ہو چکی ہیں۔ مرسلین کا سامعین کرام کی صداقت کا 10واں معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں موجزانہ کلام اور ایسی حکمت کی باتیں عنایت فرماتا ہے
جو کہ اعجازی رنگ رکھتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود کی آیات 14 اور 15 میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ تو اس عاجز کو بھی میرے آقا حضرت بانی جماعت اسلام کو بھی یہ اعجاز دیا گیا تھا، ان کا رسالے کا میں نے ذکر کیا ہے، اعجاز احمدی، اور اس عاجز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا الہی نظریہ بخشا ہے، ورچوئس گاڈ، یہ الہامی نظریہ ہے۔ اس عاجز پر الہام ہوا تھا 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد، اسی دن جمعہ کے دن یا اگلے دن شام کی بات ہے، یہ ورچوئس گاڈ کے الفاظ اس عاجز پر الہام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہی نظریہ اعلیٰ انتہائی ہمغیر نظریہ ہے، اور یہی نظریہ ام النظریات ہے، اور یہ ایک اعجاز ہے۔ میں کبھی فلسفے کا طالب علم نہیں رہا، میں تو ایم اے کا ایگزام پاس کرنے کے بعد جب میں نے ورچوئس نالج پر اپنی تحقیق شروع کی تو مجھے تو یہ نہیں پتہ تھا کہ واٹ از دا سبجیکٹ میٹر آف فلسفی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ فلسفہ میں کس بات کی اسٹڈی کی جاتی ہے، کیا پڑھا جاتا ہے، مطلب کہ بالکل لا علم تھا فلسفہ سے، اور اللہ نے یہ اس عاجز پر یہ اعلیٰ انتہائی ہمغیر نظریہ الہام فرمایا، اور انشاءاللہ آئندہ زمانے میں آپ دیکھیں گے یہی اعلیٰ انتہائی ہمغیر نظریہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر یہ سب باتیں انکشاف فرمائی ہوئی ہیں۔ مرسلین اور مامورین کی صداقت کا 11واں معیار یہ ہے کہ نصرت الہی ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ چھوڑا ہے کہ یقیناً میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اکثر یہ غلبہ جو ہوتا ہے دلائل کے ذریعے سے ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر رسول قوم کو مادی طور پر فتح کر لے، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض رسولوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ مادی غلبے بھی دیے ہیں، جیسے عاصم کی زندگی میں فتح مکہ ہو گیا، پورا عرب فتح ہو گیا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مرسل کی زندگی میں اس طرح کر کے وہ مادی غلبہ اپنی قوم پر حاصل کر لے۔ لیکن یہاں پر جس غلبے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے یہ دلائل اور براہین کا غلبہ ہے۔ قومیں مرسلوں کے آگے گنگ ہو جاتی ہیں، ان کی زبان بند ہو جاتی ہے دلائل کے میدان میں، یہ ان کی شان ہوتی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا ان کی مدد ہوتی ہے، اور یہی غلبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا گیا۔ سامعین کرام، سچے مرسل اور مامورین من اللہ کا 12واں قرآنی معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب اور فتح مند ہوتے ہیں، اور ان کا انجام بخیر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 129 میں فرماتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ یعنی سب سے بڑے متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کسی زمانے میں بھی، کوئی زمانہ بھی اگر گزرا ہے پہلے یا اب ہے یا آئندہ گزرے گا، اس زمانے کا وہ شخص جس کو اللہ بطور مرسل مبعوث فرماتا ہے، سب سے بڑا وہ متقی ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے۔ وہ اپنے دعوے پر بھی پھر ایمان لاتا ہے، سب سے پہلا مومن بھی وہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا متقی ہوتا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے، جس کو اللہ جانتا ہے، لوگ نہیں جانتے۔ تو لوگ تو پھر اس کو تمسکر ٹھٹھا کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی انسان ہے۔ ہر مرسل کے ساتھ یہی باتیں ہوئی ہیں، آج میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ لوگ میرے دل کی حالت کو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے جس نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ 13واں جو معیار ہے سامعین کرام، مرسلوں اور مامورین من اللہ کی پہچان کا 13واں معیار جو قرآنی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں موت کا کبھی خوف نہیں ہوا کرتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ کی آیات 7، 8 اور 9 میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ تو گزشتہ سے غالباً پیوستہ خطبہ جمعہ میں نے ان آیات کا ذکر کر کے اپنے دعوے کو اور اپنے پیش کیا تھا، اور کہا تھا کہ آئیں مسرور صاحب، جماعتی احمدیہ کے لوگ آئیں، ہم اس معیار کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں فیصلہ۔ تو وہ کہاں مرزا مسرور صاحب کہاں میرے آگے آ سکتا ہے، کاذب لوگ ہیں، پتہ ہے انہوں نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ ہی ایک افتراء تھا اللہ پر، جھوٹا آدمی تھا، اس کا پھر اینڈ کیا ہوا، 10 سال کے بعد اللہ نے اس کو پکڑا، اور پھر اس کی جو شعر آ گیا سورۃ الحقہ میں جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، مفتری اللہ کے ساتھ میں یہ کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑا اور اس کی شعر کو قطع کیا۔ یہ 10 مارچ 1954 رباک میں مسجد جو مبارک ہے، نماز عصر کے بعد کا واقعہ ہے۔ اپنے لوگ سارے اپنے لوگ تھے وہاں پہ جو مقتدی تھے،
باڈی گارڈ تھے، پہرے دار تھے، سب کچھ تھا اپنا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنا جو وعدہ ہے کیا ہوا کہ میں مفتری اللہ کے ساتھ یہ کام کروں گا، وہ کیا اللہ نے الحمدللہ. اور 10 سال کے بعد اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ کاذب انسان تھا، جھوٹے دعوے کرتا، ایک سیاسی آدمی تھا وہ. اس نے قوم کو گمراہ کیا اور اپنی گدی بنانے کے لیے مغلیہ خاندان کی اس کا آغاز انہوں نے حضرت بانی جماعت صاحب کی جو جماعت احمدیہ کی قیادت ہے خلیفہ اول کی وفات کے بعد اس پر قبضہ کیا. اور یہ ان کی جو خلافت نہیں تھی، یہ بلاد دمشق کا آغاز تھا جو غالباً 12-14 مارچ 1914 سے شروع ہوا اور جس کا سلسلہ آپ تک جاری ہے. لوگ اس کو خلافت سمجھتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ خلافت یہ ہم خلیفے ہیں، ہماری خلافت علی منہاج نبوت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے بدتمیز اور لوگ ہیں یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی اصطلاحوں کی کتنی تکذیب کرتے ہیں، اپنے پہ لگاتے رہتے ہیں. ان سے بندہ پوچھے ان سے کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رویہ تھا جو تمہارے رویے ہیں، تمہارے مرزا بشیر الدین محمود کی یہ رویے تھے، یا یہ موجودہ خلیفہ ہے ان کے یہ رویے ہیں؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گزرے ہیں خلفائے راشدین تھے، وہ انہوں نے بھی کبھی نہیں یہ کہا تھا کہ ہماری خلافت علی منہاج نبوت ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت علی منہاج نبوت تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی حضرت مرزا صاحب نے خلافت علی منہاج نبوت قرار دیا ہوا ہے. میں بھی ان کو کہتا ہوں جو ٹھیک تھی. باقی 3 جو خلفائے راشدین گزرے ہیں محمدی، ان کی خلفائے راشدین تھے، وہ ان کی خلافت بھی خلافت راشدہ تھی. وہ الہامی خلیفے نہیں تھے، ان کو خدا نے نہیں کھڑا کیا تھا، اور نہ انہوں نے زندگی میں کہا تھا. 4 خلیفے نے کہا تھا کہ ہماری خلافت جو ہے خلافت علی منہاج نبوت ہے. سب یہ 1954 سے لے کر آج تک یہ بلاد دمشق کے جو نمائندے ہیں یہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں لوگوں کے آگے. لوگوں کو پتہ نہیں، وہ سنتے ہیں جی خلیفہ صاحب نے یہ کہہ دیا. خلیفہ صاحب سب تو بڑا جماعت میں جو غلط آدمی ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے، جو جھوٹا فریبی ہوتا ہے، وہ تمہارا خلیفہ بنتا ہے تمہاری اس جماعت میں، قبرستان میں. سامعین کرام، قرآن کریم کے مطابق سچے مرسلوں کی سچائی کا 14واں معیار یہ ہے، اس کا میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر کیا ہے، کہ وہ اپنی قوم پر بذریعہ دلائل اتمام حجت کے بعد قوم کے ابو جہلوں اور فرعونوں کو مبالغہ کی طرف بلاتا ہے. جیسے کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے بھی اس آپ کے کاذب خلیفے کو مرزا مسرور کو بلایا ہے. آج میں دیکھوں گا کہ آج کی خطبہ جمعہ میں کیا وہ میری اس دعوت جو ہے آفر اس کو قبول کرتا ہے. میں یقین رکھتا ہوں کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ کاذب ہے، پتہ ہے اس کو. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت آل عمران کی آیت 62 میں نجران کے عیسائیوں کو مبالغہ کے لیے سامعین کرام بلایا تھا. میں بھی اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مکمل اتمام حجت کے بعد ایک قادیانی یا محمودی یا قبرستانی جو جماعت ہے، یا لاہوری جماعت بھی ہے، ان پر اتمام حجت کے بعد میں نے ان کو مبالغہ کی پیشکش کی کہ آئیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لاہوریوں کے عقائد ٹھیک ہیں کہ مرزا غلام صاحب نبی نہیں تھے، وہ صرف مجدد تھے، آئیں میرے مقابلے پہ، میرا ساتھ مبالغہ کریں. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کیا تھے. یا یہ قادیانی محمودی قبرستانی جماعت والے آئیں میرے سامنے، میں بتاتا ہوں ان کو کہ محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر چلہ ہوشیارپور میں جو پیش گوئی مسلم موعود نازل ہوئی تھی، اس پیش گوئی میں جس نشان رحمت کی اور جس ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت دی تھی، اس پیش گوئی کی حقیقت کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. اور میں بتا چکا ہوں، اس کے بعد میں نے یہ مبالغہ کی آفر آپ لوگوں کو کی ہے، ورنہ میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں. 14 سال ہو گئے ہیں میں سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، بار بار سمجھا رہا ہوں بھی سمجھو. اور اتمام حجت کے بعد میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے نجران کے عیسائیوں کے آگے پھر مبالغہ دیا تھا، پیشکش کی تھی بھی آئیں میرے ساتھ مبالغہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کر دے گا. اسی طرح میں نے بھی میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، حضرت مرزا غلام صاحب کی پیروی میں ان لوگوں کو مبالغہ کی طرف بلایا ہے. لیکن یہ غلط جھوٹے لوگ ہیں، کبھی بھی نہیں میری اس آفر کو قبول کریں گے. قرآن کریم کے مطابق سامعین کرام، سچے مرسل کی صداقت کا 15واں معیار یہ ہے. آج یہ میں اپنے خطبہ جمعہ کی طرف اب آ رہا ہوں. 15واں معیار یہ ہے کہ سچے مرسل کو اپنی صداقت کے حق میں حلف یا بیان دینے میں کوئی خوف نہیں ہوتا.
صداقت کا یہ معیار خاکسار کے بیان کردہ 13ویں اور 14ویں معیار کی ہی ایک شکل ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مورخہ 17 اگست 1899 کے دن اپنے دعویٰ مسیح موعود کی صداقت کے حق میں ایک حلفیہ بیان دیا تھا۔ اس بیان کے حوالہ سے ملفوظات جلد 1 نیو ایڈیشن صفحات 217 اور 218، اولڈ ایڈیشن ملفوظات جلد 1 صفحات 326 اور 327 پر مرتب اس طرح لکھتے ہیں، یعنی وہ ملفوظات کو مرتب کرنے والی بولی اس طرح لکھتے ہیں: چند روز ہوئے بریلی سے ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں لکھا کہ کیا آپ وہی مسیح موعود ہیں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں خبر دی ہے؟ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر آپ اس کا جواب لکھیں۔ میں نے مرتب صاحب لکھتے ہیں، میں نے معمولاً رسالہ تریاق القلوب سے 2 ایک ایسے فکرے جو اس کا کافی جواب ہو سکتے ہیں لکھ دیے۔ وہ شخص اس پر قانع نہ ہوا اور پھر مجھے مخاطب کر کے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام خود اپنے قلم سے قسمیہ لکھیں کہ آیا وہ وہی مسیح موعود ہیں جس کا ذکر احادیث اور قرآن شریف میں ہے۔ میں نے شام کی نماز کے بعد دوات، قلم اور کاغذ حضرت علیہ السلام کے آگے رکھ دیا اور عرض کیا کہ ایک شخص ایسا لکھتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فوراً کاغذ ہاتھ میں لیا اور یہ چند سطریں لکھ دیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، حضور صاحب نے کیا لکھا یہ سنیے۔ حضور صاحب لکھتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس اقرار مفصل ذیل کو اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے، اور اب بھی اس پرچہ میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں دی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحیح میں درج ہیں۔ وکفا باللہ شہیدہ الراکم مرزا غلام احمد عف اللہ عنہ و ایدہ 17 اگست 1899۔ آگے مرتب لکھتے ہیں، اس ذکر سے میری 2 غرضیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہماری جماعت کا ایمان بڑھے اور انہیں وہی ذوق اور سرور حاصل ہو جو یہاں کے خوش قسمت حاضرین کو اس گھڑی حاصل ہوا، اور انہوں نے سچے دل سے اعتراف کیا کہ ان کو نیا ایمان ملا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ منکرین اور بد ظن اس اعلیٰ بصیرت قسم پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سوچیں کہ متعمد کذاب اور مختلق کی یہ شان اور اسے یہ جرت ہو سکتی ہے کہ ذوالجلال خدا کی ایسی اور اس طرح اور ایسے مجمع میں قسم کھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار بھی اپنی روحانی ماں محمدی مریم، امام مہدی و مسیح موعود اور ذلی نبی حضرت مرزا غلام احمد السلام کی پیروی میں اپنے دعاوی ماؤد ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود اور موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی صداقت کے حق میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی موعود نشان رحمت اور وہی موعود ذکی غلام ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو اس کے چلہ ہوشیار پور میں بشارت بخشی تھی، اور میں وہی موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں خبر دی ہوئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ میرے اس حلفیہ بیان کو سامعین کرام 5 سال ہو چکے ہیں۔ دیکھیے مضمون نمبر 73 یعنی 73، صداقت موعود ذکی غلام مسیح الزمان اس کا عنوان ہے۔ اس کے صفحہ 31 پر یہ میرا جو حلف ہے لکھا ہوا ہے، وہاں پہ 2012 کا ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں اور محمودی قبرستان کے جالو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے دعویٰ مسلم موعود میں سچے تھے اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیار پور میں بخشے گئے وہی موعود نشان رحمت
اور وہی مؤد ذکی غلام تھے، وہی مؤد مسیل مبارک احمد تھے، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق وہی مؤد محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے۔ تو پھر آپ سب اپنے نام نہاد خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب سے کہیں، بلکہ اسے مجبور کریں کہ وہ اپنے آئندہ مرخہ 29 ستمبر 2017 کے خطبہ جمعہ میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اپنے نانا جان جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے متعلق خاکسار کی طرح یہ بیان دے۔ وہ کیا بیان دے سنیے، میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ مرزا مسعود احمد صاحب یہ کہیں یا پڑھیں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر آئندہ خطبہ جمعہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میرے نانا جان جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب وہی مؤد نشان رحمت اور وہی مؤد ذکی غلام تھے جس کی اللہ تعالیٰ نے میرے پردادا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو آپ کے چلہ ہوشیار پور میں بشارت بخشی تھی، اور میرے نانا جان مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہی وہ مؤد مسیل مبارک احمد تھے، اور وہی مؤد محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں خبر دی ہوئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدہ، یہ جناب مرزا مسعود احمد صاحب آپ کا جو نام نہاد خلیفہ بنا پھرتا ہے، آئندہ خطبہ جمعہ جو 29 ستمبر 2017 کو آئے گا، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر یہ بیان جو میں نے ابھی پڑھا ہے یہ پڑھ کر دکھائے، پڑھے اگر اس کو حق یقین ہے کہ میرا نانا جان سچے تھے۔ اے محمودی قبرستان کے بجو اور جیالو، اگر آپ کے نام نہاد خلیفے نے آئندہ خطبہ جمعہ میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر خاکسار کی طرح مذکورہ بالا حلفیہ بیان دے دیا تو پھر یاد رکھنا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ بڑی جلدی فیصلہ فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر ساری جماعت احمدیہ قبرستان اور محمودی جیلوں کے کہنے کے باوجود بلکہ مجبور کرنے کے باوجود تمہارا یہ نام نہاد خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر آئندہ خطبہ جمعہ میں مذکورہ بالا حلفیہ بیان نہ دے تو پھر میں دور حاضر کے خالدین احمدیت نمبر 1 جناب خالد واسطی صاحب، نمبر 2 خالد ایم ڈی صاحب، نمبر 3 اکرم خالد صاحب، اور نمبر 4 یہ خالد احمدیت نہیں ہے پر یہ بھی ان سے کم نہیں ہے، ملک منور حسینی صاحب، چاروں کو مشورہ دوں گا کہ ای میل فورم پر کاغذی گھوڑے دوڑانے اور تماشا کرنے کی بجائے کسی گندے چھپڑ میں چھلانگ مار کر ذلت اور رسوائی کی موت مر جاؤ۔ اور آپ ایسے کاذبوں کا یہی بد انجام ہوا کرتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی بد انجام ہوگا۔ اسی طرح میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں کا جو کیل کا جو صدر ہے جماعت احمدیہ قبرستان کا، اس کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص، میں اس وقت غالباً صدر تھا جماعت احمدیہ کیل کا، یہ ادھر ہنوور تھا اس کی اسائلم میں، یہاں پر اس کی شادی ہوئی کیل میں، تو اس کا مرحوم جو سسر ہے، اس کا چچا تھا یا تایا تھا، وہ بھی انگوٹھا چھاپ تھا اور بعد میں وہ صدر بھی بنا ادھر کیل کا، کیونکہ جماعت احمدیہ قبرستان کا یہ طریقہ واردات ہے کہ اپنی جماعت میں انگوٹھے چھاپوں کو ہی صدر عہدیدار بناتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان پڑھ آدمی ہے، جیسے ہم کہیں گے وہی کام کرے گا۔ پڑھا لکھے انسان کو یہ عہدیدار اکثر کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ بنائیں ان کو، کیونکہ ان کی تھوڑا ذہن ہوتی ہیں، علم ہوتا ہے کہ وہ بعض کا جھوٹ پر احتجاج بھی کر لیتے ہیں۔ ان کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ انگوٹھا چھاپ ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں وہی عہدیدار ہم بنائیں، کیونکہ وہ یس سر ہوتے ہیں، لکیروں کو فقیر ہوتے ہیں۔ تو میں اس کیل کا جو صدر ہے موجودہ، محسن اس کا نام ہے، تو اس کے محسوس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی ان پڑھ تھا، تو جب مجھے ملتا تھا میرے ہاتھ چوم لیتا تھا، میرے گھر میں آتا تھا، اس کا اکثر ان پڑھ تھا، کام میں کیا کرتا تھا۔ یہ جو محسن ہے میری زندگی میں جب میں صدر تھا، یہ آیا ادھر، اس کی شادی ہوئی تو اس کی بنا پر اس کو ویزے وغیرہ ملے،
تو آج یہ صدر بنا پھرتا ہے کیل کا. تو یہ شخص اور پوری جماعت کے لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس عاجز پر فخر کیا کرتے تھے جب تک میں نے اپنے نظریات کو جو اللہ نے مجھے خبریں دی ہیں وہ میں نے ان کا انکشاف نہیں کیا تھا جماعت احمدیہ کے آگے. یہ سب میرے پر فخر کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ میرے ساتھ بات کرنا، میرے گھر آنا فخر سمجھتے تھے، عزت سمجھتے تھے، اور اکثر یہ لوگ میرے ہاتھ چوما کرتے تھے. اور اب یہ شخص کیا کہتا پھر رہا ہے، یہ کیل کا صدر جو ہے، میرے پاس ایک ویڈیو ریکارڈنگ آئی ہے اس کی، اس میں یہ اس عاجز کے متعلق کہہ رہا ہے اور میری جماعت کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ غیر احمدی لوگ ہیں. یعنی اس عاجز کو بھی نعوذ باللہ من ذالک، اور میری جماعت کے لوگوں کو بھی یہ جاہل آدمی غیر احمدی قرار دیتا پھر رہا ہے. میرے پاس ثبوت پڑا ہوا اس ریکارڈنگ کا. تو اب میں اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ تکلیف دہ باتیں ہیں، یہ میری اپنی جماعت تھی، میں اس کا صدر رہا ہوں، میں امام الصلاۃ رہا ہوں، کچھ 15-16 سال اس کا رہا ہوں، اور یہ لوگ میری بہت عزت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ جو اللہ نے حقائق مجھے دی ہیں، یہ جو میری عزت دی ہے مجھے، اور مجھے موعود ذکی غلام مسیح الزمان موعود نشان رحمت بنایا ہے اللہ نے، جب سے میں نے اس کا اظہار کیا ہے خلیفہ رابع کے آگے، اس کے وقت سے میری جاسوسی شروع ہو گئی. اس کے وقت سے پھر میں عہدیدار نہیں بن سکتا تھا. تو ہے یہ شیطانی اور جاسوسی نظام ہے جس میں یہ لوگ سارے پھنسے ہوئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو ہدایت بھی دے اور ان کو رستگاری بھی دے. اب میں اس شخص کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں. قادیانی جماعت احمدیہ کیل کے لانتی صدر، بلکہ چوڑا صدر میں اس کو کہوں گا، جو اپنے آپ کو محسن کہلواتا ہے، یہ لانتی خاکسار اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کو غیر احمدی قرار دیتا پھر رہا ہے. میرے پاس ثبوت پڑا ہوا ہے. میں اسے بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم نعوذ باللہ غیر احمدی ہیں، اور آپ کا کاذب اور نام نہاد خلیفہ مرزا مسرور احمد اور آپ کی قبرستانی جماعت احمدیہ، جو میرے اور میرے ساتھیوں کے آگے 14 سال سے مری پڑی ہے، آپ ہی احمدی ہیں اور امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے سچے پیروکار ہیں، تو بھی اپنے کاذب اور نام نہاد خلیفہ مسرور احمد کو کہہ، بلکہ اسے مجبور کر کہ وہ میرے مذکورہ خلفیہ بیان کو اپنے آئندہ خطبہ جمعہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر اپنے احمدی ہونے کا ثبوت پیش کرے میری طرح. لیکن اے لانتی صدر، تیرا یہ کاذب اور نام نہاد خلیفہ کبھی بھی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر میرا مذکورہ خلفیہ بیان نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ حق الیقین رکھتا ہے کہ اس کا نانا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ایک کاذب اور ایک مفتری اللہ تھا. یہ ہے میری احمدی ہونے کے میں آپ کے آگے ثبوت پیش کر رہا ہوں. آپ اپنے خلیفے سے کہیں کہ وہ حلفیہ بیان جو ابھی میں نے پڑھا اس کے لیے وہ پڑھے. آپ کو پتہ چل جائے گا ہم میں سے کون احمدی ہے اور کون کاذب ہے. تو پھر اے کیل کے لانتی صدر، تو بھی کسی گندے چھپڑ میں ڈبکی مار کر ذلت اور رسوائی کی موت مار جا. اور تیرے ایسے لانتی اور چوڑے صدروں کا یہی بد انجام ہوا کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی بد انجام ہوگا بڑی جلدی آپ سب لوگوں کا. اگر تجھے خاکسار اور میری جماعت احمدیہ صاحب سند کے احمدی ہونے میں کوئی شک ہے تو خاکسار یہاں کیل میں ہی ہے، اور خاکسار تیری کسی بھی جگہ پر تسلی کرنے کے لیے تیار ہے. کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، تو جو تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. میں اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ختم نبوت کے چیمپئن ہیں ان کو بھی کہتا ہوں، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ تو رسولوں کی خبر دے رہا ہے. آپ ختم نبوت کو ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ سے بھی بڑھ کر محمودی اور قبرستانی جماعت میں آپ سے بھی 2 قدم بڑھ کر اگر انہوں نے کام کیا، مجدد بھی نہیں آ سکتا.
یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو تھوڑا گنجائش رکھی ہوئی ہے عالم اسلام نے، مولویوں نے تو مجدد کی، ہم اس کو بھی ختم کرتے ہیں۔ تم لوگ گمراہ لوگ ہو، اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہو، حقیقت کو چھوڑ بیٹھے ہو، قرآن کی تعلیم سے کوئی آپ کا واسطہ نہیں، آپ کے نام کے مسلمان ہو اور یہ نام کے احمدی ہیں، ایک قبرستانی اور لاہوری احمدی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ پر رحم کرے اور آپ کو حقیقت اسلام سے آگاہ کرے اور قرآن کریم کے علوم جو ہے آپ پر کھلے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرو، اس سے پوچھو کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہم بے علم لوگ ہیں، تو ہمیں ہدایت دے۔ اگر ہم صراط مستقیم میں بھٹک چکے ہیں تو تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تیرے پاس ہی ہم نے آنا ہے، اور ہم تیرے جناب میں درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری ہدایت کے سامان پیدا فرما، کیونکہ ہم انسان ہیں، بے علم ہیں، تو علیم اور خبیر ہے، تو جس کو چاہے جس طرح چاہے ہدایت دے سکتا ہے، تو ہم پر کرم فرما۔ سامعین کرام، آپ کو واضح رہے کہ مذکورہ آیت مبارکہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اس میں بنی آدم سے مراد بالعموم ہر زمانے کے بنی نوع انسان ہیں، اور بالخصوص ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک کے بنی نوع انسان مراد ہیں۔ اور اسی طرح محسن انسانیت اور حضرت ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ اس حدیث کا ترجمہ جو میں نے پڑھا، یہی ترجمہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں کیا ہوا ہے اس حدیث کا۔ عالم اسلام کے مولوی جو ہیں اگرچہ وہ غلطیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی اس حدیث کا ترجمہ یہی کرتے ہیں۔ لیکن دیکھو قبرستانی خلیفوں کا، جعلی خلیفوں کا، مفتری اللہ جو یہ لوگ ہیں، فریب کار ہیں، اس کی حدیث کے ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر بہت سارے لوگوں کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ یہ وہ ترجمہ کر رہے ہیں، یہ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے، جس پہ یہ مودودی قادیانی قبرستانی خلیفے جس کو فالو کر رہے ہیں۔ دیکھو خود اندازہ کرو کہ یہ مرزا صاحب کے جسمانی اولاد کو ہدایت یافتہ اولاد ہے۔ اس نے کیا کیا مرزا صاحب کی تعلیم کے ساتھ؟ یعنی مرزا غلام احمد صاحب کی جو تراجم ہے یا تعلیم ہے اسی حدیث کے بارے میں، اس کو پھینک دیا انہوں نے الگ، اور مودودی کو پیش کی، حدیث کی جو ترجمہ ہے وہ اس کے فالو کر رہے ہیں۔ اور وہ مودودی کون تھا؟ مرزا غلام حسن کا سب سے بڑا مخالف اور مکفر تھا، مکذب تھا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ تمہارے خلیفے ہیں، کیا یہ ان کی خلافت الہ میں منہاج نبوت ہے یا قدرت ثانیہ ہے؟ یہ تو گمراہ لوگ ہیں جن کے پیچھے تم چل رہے ہو، اور تمہیں بار بار میں بتا رہا ہوں کہ رک جاؤ، سمجھ لو کہ یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سامعین کرام، اس حدیث کے حوالے سے مرسلین کے سلسلہ جاریہ کی کتنی اہمیت ہے، تو اس ضمن میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں دوزخیوں کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ وہ جہنم کے داروغوں سے پوچھیں گے کہ اے جہنم کے داروغو، اس جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تو جواباً داروغے یہ نہیں کہیں گے کہ تم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، یا تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، یا تم روزے نہیں رکھا کرتے تھے، یا تم حج کا فریضہ سر انجام نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ وہ دوزخیوں سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہاری قوم میں سے ہی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے؟ دوزخی کہیں گے کہ ہاں، لیکن ہم نے تو ان کا انکار کر دیا تھا۔ جہنم کے داروغے جواباً کہیں گے کہ اگر تم نے اپنے رسولوں کا انکار کیا تھا تو پھر تمہیں جہنم میں دیر تک رہنا ہوگا، بلکہ وہاں پر خالدین کے لفظ ہیں کہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ بہر ہمیشہ تو نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم ہوا جو اس کے جو کواڑ ہیں، دروازے ہیں جہنم کے، وہ کھڑکیں گے، مطلب کہ ساروں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا بعد میں، لیکن یہ پوری جو کافرین منکرین ہیں، خاص کر مرسلوں کے جو مکذبین ہیں، یہ سزا بھوگ کے پھر ان کو بھی اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا، لیکن بہرحال دیر تک ان کو جہنم میں رہنا ہوگا۔ وہ کہیں گے ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کے اس مکالمے کا اپنے پاک کلام میں، یعنی سورۃ الزمر کی آیات
72 اور 73 میں ذکر فرمایا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَاتُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ ان آیات کا جو ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کیا ہوا ہے، میں وہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اپنا ترجمہ نہیں پڑھ کر سناتا۔ وہ لکھتے ہیں اس آیت کے ترجمہ کے حوالہ سے، اور کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ بنا کر لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کافروں سے اس دوزخ کے داروغے کہیں گے کیا تمہاری طرف تمہاری ہی قوم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن کی ملاقات سے تم کو ہوشیار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہوا تھا، لیکن کافروں پر عذاب کی پیشگوئی پوری ہونی تھی۔ ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس صورت میں کہ ایک لمبا عرصہ تمہیں اس میں رہنا پڑے گا، پس متکبروں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ سامعین کرام، اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ المومن کی آیات 50 اور 51 میں فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور دوزخی لوگ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے تم اپنے رب کو پکارو کہ عذاب کا کچھ وقت تو ہم سے کم کرے۔ وہ کہیں گے، یعنی داروغ کہیں گے، تمہارے پاس تمہارے رسول دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، کیوں نہیں؟ اس پر وہ دوزخ کے داروغے کہیں گے اب تم جتنا چاہو پکارتے جاؤ، اور کافروں کی دعا رائے گاں ہی جاتی ہے۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، حقوق اللہ کی ادائیگی بہت ضروری ہے، لیکن اگر کسی انسان سے حقوق اللہ کے سلسلے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، یعنی وہ نمازیں نہ پڑھ سکا، یا روزے نہ رکھ سکا، یا زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کر سکا، یا وہ کسی وجہ سے حج بیت اللہ کا فریضہ ادا نہ کر سکا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ بے انتہا غفور الرحیم ہے، لہٰذا وہ اپنی رحیمیت اور غفوریت کی وجہ سے اپنے ایسے کمزور بندوں پر اپنی بخشش اور رحمت کی چادر ضرور لپیٹ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مرسلوں کا انکار کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کھلی کھلی موعود نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا ان کی قوموں میں، تو ایسے مکذبوں اور منکروں کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہوگا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ پیش گوئی مسلم موت کے سلسلے میں جماعت احمدیہ میں کیا کیا گمراہیاں پیدا کی گئی ہیں، اور خلیفہ ثانی کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کی بدولت افراد جماعت کن کن مصائب کا شکار ہیں، خاکسار اپنی کتب، مضامین، خطبات اور تقاریر میں اس کا مفصل ذکر کر چکا ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی کے بارے میں بہت بڑا مغالطہ پیدا ہو چکا ہے، اور امت میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اس نزول سے مراد وہی اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کا زندہ با جسم انصری نزول مراد ہے، حالانکہ فرمان باری تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ نہ کوئی آسمان پر زندہ باجسم انصری گیا ہے، اور نہ ہی کسی نے آسمان سے زندہ باجسم انصری نازل ہونا ہے۔ کچھ سمجھ کرو، ہوش سے کام لو۔ میں جو باتیں کہتا ہوں اس پر غور کرو، آپ کے بھلے اور فائدے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر تم میری ان باتوں پر غور نہیں کرو گے، توجہ نہیں دو گے، میری مخالفت کرو گے، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں جو اپنی ذمہ داری ہے، وہ ڈیوٹی ہے، وہ پوری کرتا پھر رہا ہوں، تو میں آپ کے فائدے کے لیے یہ باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھو کہ جب نفسانی اور دنیا دار لوگ اپنی نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنی قوموں یا جماعتوں کو گمراہیوں اور ضلالتوں میں دھکیل دیتے ہیں، تو پھر لازماً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گمراہیوں اور ضلالتوں سے نکالنے کے لیے اپنے مرسل بھیجا کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک ہمیشہ کے لیے کہ میری کتاب ہے غلام مسیح الزمان، اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے ورچوئس گاڈ، جو اعلیٰ انتہائی ہماگین نظریہ ہے، اس کا ایک چیپٹر ہے الہی معاہدہ، یعنی ڈیوائن کووننٹ۔ اسی میں انہی باتوں کا ذکر میں نے کیا ہے کہ یہ ایک سچی اور پکی بات ہے کہ جب بھی قومیں گمراہ ہوتی ہیں، لوگ بھٹتے ہیں صراط مستقیم سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو گمراہیوں اور ضلالتوں سے نکالنے کے لیے اپنے مرسل بھیجا کرتا ہے۔ اس میں تخلف نہیں ہو سکتا، یہ قیامت تک کے لیے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ بھی ایک قانون قدرت ہے کہ گمراہیوں اور ضلالتوں سے رہائی اور قوم کی رستگاری کے لیے قوم کو اپنے مرسل کے ساتھ ابتلاؤں اور مصائب کی چکی میں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسا کہ ہر رسول کے وقت میں ایسا ہی ہوا۔ قوم کو گمراہی سے نکالنے اور رستگاری دلانے کے لیے مرسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتے نازل نہیں کیا کرتا اول میں، یعنی شروع میں وہ فرشتے نہیں نازل کیا کرتا۔ ہاں، جب قوم کے لوگ اپنے مرسل کو صادق پا کر اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی رنگ میں ملائکہ کے نزول کے ساتھ فتح و نصرت بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ جنگ بدر کے وقت میں ہوا تھا۔ جیسا کہ ہمارے شاعر کہتے ہیں علامہ اقبال، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی کہ مرسل کے ساتھ مل کر قوم کو، لوگوں کو پہلے وہ فضائے بدر پیدا کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ملائکہ، پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ، پھر جب ان کی توجہ باتوں کو نہیں لوگ سنتے، اس کی قوم نہیں سنتی، انکار کر دیتی ہے، تکفیر کرتی ہے ان کی، تو پھر اس اتمام حجت کے ساتھ، تو پھر اس اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اتر جائیں زمین پر، پھر میرے مرسل کی مدد کریں اور اس کی جماعت کی مدد کریں۔ تو پھر وہ مدد آتی ہے آسمان سے، تو پھر فتح مکہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی اس طرح ہوگا۔ لیکن پہلے سامعین کرام، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن پہلے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، کہ عہد کے مطابق مرسل پر ایمان لانا اور اس کی اعانت کرنا ضروری ہے۔ یہ آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، اس کے بغیر شروع میں فرشتے نہیں اترا کرتے آسمان سے۔ اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا کرتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔ جیسا کہ ہمارے شاعر اسی مضمون کو اپنے شعر میں اس طرح
بیان کرتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے بیٹے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور اس کے جانشینوں مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد اور موجودہ جو ہے مرزا مسعود احمد نے افراد جماعت کو ان کی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے بے پناہ محبت، عقیدت اور اخلاص کی بدولت دید شنید اور قوت گویائی سے یکسر محروم کر کے، بلکہ سر بامہر کر کے انہیں لکیروں کا فقیر بنا دیا ہے۔ وہ بیچارے ایک صدی سے خلافت کی برکات یوم مسلم موعود اور خلیفہ خدا بناتا ہے کہ فریبوں اور گھپ اندھیروں میں بڑھتے پھر رہے ہیں۔ ایک صدی سے ان مظلوموں کو پتہ ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کی اس جسمانی اولاد نے جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کر کے اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسیح موعود اور خلافت کے نام پر ان کے ساتھ کیا کیا دغا بازیاں اور مکاریاں کی ہیں۔ نہیں پتہ ان بیچاروں کو، یہ تو لکیروں کے فقیر ہیں۔ میرے متعلق کہتے پھر رہے ہیں کہ جمبا صاحب غیر احمدی ہیں، ان کو عقل ہی نہیں اتنی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے بندہ، اور ہم کیا کہتے پھر رہے ہیں، ہماری خلیفے کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ دراصل امام مہدی و مسیح موسم کی محبت و عقیدت کا ٹیکس تھا جو آج تک ان سے جبراً وصول کیا گیا ہے۔ وہ بیچارے آج تک حضور صاحب کی محبت اور عقیدت میں اسی امید پر لٹے جا رہے ہیں، ظلم کی رات ہوئی ہے تو سحر بھی ہوگی۔ خاکسار نے جماعت احمدیہ قادیان، سم روا، سم قبرستان اور لاہور دونوں گروپوں کو ان کے عقائد میں گمراہ ثابت کر کے انہیں لاجواب کر دیا ہوا ہے، اور آنے والے مئو ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت کی غرض و غایت بھی یہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود دونوں گروپ اور بطور خاص محمودی اور قبرستانی گروپ اسیروں کی رستگاری کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا اب وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان بھائی اور احمدی بھائی لا تؤمنن بہ ولا تنصرن کہ عہد کے مطابق جوک در جوک موعود معمور من اللہ کے معاونوں اور مددگاروں میں شامل ہونا شروع ہو جائیں، تاکہ اسیروں کی رستگاری کا لمحہ قریب سے قریب تر آ جائے، بلکہ غلبہ اسلام کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہو۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ یہ دیکھیں، میں صرف احمدیوں کے لیے مبعوث نہیں ہوا، پورا عالم اسلام کو، بلکہ پورا عالم جو کل عالم ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ عیسائیوں کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں، اور یہودیوں کو بھی، اور ہندوؤں کو بھی، اور جو لوگ ہیں دیریے ہیں جو، ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ورچو از گاڈ، نیکی خدا ہے، آئیں میری طرف۔ اگر کوئی خدا نہیں ہے تو جھٹلا کے دکھائیں اس اعلیٰ انتہائی ہمگین نظریہ کو، جس کا خالصتاً علم سے تعلق ہے۔ ہاں، میں نے اسی نظریے کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، اس کے علم کے ساتھ، یہ جو ورچوئس گاڈ ہے، اس کا آخری جو چیپٹر ہے ورچوئس گاڈ، اس کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس میں سے ثابت کر کے دکھایا ہے۔ نظریہ اس آیت پر نازل ہوا ہے، لیکن یہ آلریڈی نظریہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ضرورت تھی اس کی، اور اس بندے پر، اس مومن پر اللہ نے اس کو الہام فرما دیا، اس کی حقیقت کو۔ میں نے پڑھا ہے کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کریم ایک تلوار کی طرح ہے، اس کے چلانے کے لیے ایک ہاتھ کی ضرورت ہے۔ ہاتھ وہ ہوتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر جو اللہ تعالیٰ وہ معمور من اللہ کے طور پر جس انسان کو کھڑا کرتا ہے، مومن کو، اس پر اس قرآن کریم کا علم کھولتا ہے۔ تو پھر زمانے میں جو فطور ہوتے ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، گمراہیاں ہوتی ہیں، اس کے حساب سے اللہ اس معمور من اللہ کو، اس مجدد موعود کو، یا اگر موعود مجدد نہیں ہے، جو بھی مجدد ہوگا اس صدی کا، اس کو ان برائیوں کے مطابق، گمراہیوں کے حوالے کے نقطہ نظر سے وہ علم دیتا ہے اللہ۔ تو پھر اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ وہ مجدد جو ہوتا ہے وہ ان کا کلاں کما کرتا ہے اور اپنی قوم کو سمجھاتا ہے۔ لیکن یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مرسل جب دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو ہنسی ٹھٹھا تمسکر کرتے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ لیکن یہ ایسے ہی ہوتا چلا ہے اب تک۔ اب میں بھی وہی کچھ کر رہا ہوں، انشاءاللہ میرے بعد یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا مجددین کی بعثت کا، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے بعد بھی جو مسلمانوں میں احمدیوں میں غلطیاں پڑیں گی تو ان کو نکالنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا کسی کو۔
خاکسار کی سامعین کرام، روحانی امام محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے ایک صدی قبل منکرین اور مکفرین کی ہلاکت کے بعد، جو کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم اور دلائل کے ساتھ ہو چکی تھی اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ کی مدح میں چند پاکیزہ اور سچائی سے بھرے ہوئے اشعار کہے تھے۔ اور آج خاکسار بھی اپنے منکرین اور مکفرین کی ہلاکت کے بعد، جو کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے میرے کے آگے، تو اس کے بعد ان کی منکرین اور مکفرین کی اس ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدح میں انہی پاکیزہ اشعار کو پڑھ کر میں بھی اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب نے فرمایا تھا، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے۔ یعنی اس زمانے کے جو مولوی تھے، جو حضور صاحب پر کفر کے فتوے لگاتے پھر رہے تھے، جن کا لیڈر جو اس وقت ہے محمد حسین بٹالوی تھا، حضور صاحب فرماتے ہیں، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ آج میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے علم، اس کے فضل اور رحمت کے ساتھ، آج اے قبرستانی احمدیوں اور اے لاہوری احمدیوں، اور میں مسلمان بھائیوں کو بھی کہوں گا، مولویوں کو بھی، تم بھی اس میں شامل ہو، تم سب مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ سب مر چکے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سچے معمور من اللہ کی شان، اس کی صداقت کی شان یہ ہوتی ہے، اس کا یہ روب ہوتا ہے۔ شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذل آتی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔